اس عید الاضحیٰ پر دو چیزیں بڑی نوٹ کی گئیں. پہلی تو یہ کہ ایک قربانی کرنے والوں کی تعداد میں خاصی کمی ہوئی، اور دوسرا مہنگائی کی وجہ سے غریب عوام کے علاوہ مڈل کلاس بھی، یہاں تک کہ تاجر اور کسان سب جو ہیں وہ یکساں پریشان ہیں. اور ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ حکومت کی کوئی توجہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کی طرف ہے نہیں. آپ کیا اس کا جواب دیں گے گلے شکووں کا عوام کے؟ جی، عوام کے گلے شکووں کا جواب نہیں ہو سکتا. عوام کے گلے شکووں کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. تو ان کی بات سر آنکھوں پہ، ان کے جو جذبات ہیں حکومت ان کا احترام کرتی ہے، لیکن بہت سارے معاملات میں تو دیکھیے جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، سبزیاں ہیں یا فروٹ، ان کی قیمتوں میں اس طرح کا اضافہ نہیں دیکھا گیا جو آج جس کی وجہ سے عوام پریشان ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پہ کافی اس دفعہ جو ہے وہ اب کچھ عرصے سے ریلیف ہے. جہاں ایشو ہے وہ آف کورس پیٹرول کی قیمتوں میں ہے، کچھ حد تک بجلی کے بلوں میں ہے. تو وہاں حکومت کی پوری کوشش ہے کہ جیسے ہی یہ جو ایران اور امریکہ کا تنازع حل ہوتا ہے تو جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں وہ نیچے آئیں گی. اور اسی لیے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ جب کہتے ہیں کہ پاکستان اس سارے معاملے میں ثالثی کرا رہا ہے، تو ثالثی کوئی ہوا میں نہیں ہے. اس کا براہ راست تعلق ہے کہ پاکستان بھی ایک جو قیادت ہے وزیر اعظم شہباز شریف کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، اس مصالحت کروانے میں پاکستان کے عوام کا براہ راست فائدہ انوالو ہے. یہ کوئی ایک کہتے ہیں نا کوئی تجریدی ایکسرسائز نہیں ہے کہ جی ایک ہوا میں کام ہو رہا ہے اور کوئی سفارتکاری ہو رہی ہے. اس پورے ایشو میں پاکستان کے بڑے وائٹل مفادات ہیں، اور ایک مفاد یہ بھی ہے کہ تیل کی قیمتیں کم ہوں تاکہ پاکستان کے عوام کو ریلیف پہنچایا جائے. اب جو اگلا چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اب جیسے بجٹ آ رہا ہے اب چند دنوں میں، 2 ہفتے سے بھی کم رہ گئے، اس میں ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل چیلنج بھی ہے وزیر اعظم اور ان کی معاشی ٹیم کے سامنے کہ کیا وہ IMF کی پابندیاں ہوتے ہوئے اور جو روایتی ایک افسر شاہی کا سرخ فیتے والا بجٹ ہے اس سے کیا اپنے آپ کو اور عوام کو آزاد کر پاتے ہیں یا نہیں. بالکل صحیح. اچھا سر، بجٹ 5 جون کو پیش ہونے جا رہا ہے، اور جو زیر گردش اطلاعات ہیں وہ تو یہی ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 7 سے 15% اضافہ ہو رہا ہے. آپ کو سرکاری ملازمین کی جو تنخواہوں میں اضافہ اتنا تو ہو رہا ہے، پرائیویٹ والوں کا تو یہ بھی پتہ نہیں، بٹ یہ اضافہ آپ کو مناسب لگتا ہے جس تناسب سے مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ نہیں دیکھیے، ہم سب کو اس معاملے میں شیئر کرنا ہے، اور سرکاری ملازمین کی تو پھر بھی ایک ریگولر انڈیکسنگ رفلی ہو جاتی ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں. لیکن آئی تھنک تنخواہوں سے زیادہ یا جو ایک ہمارے کہتے ہیں لگے بندے اشاریے ہیں بجٹ کے، اہم بات یہ ہے اور جس پہ میری توقع ہے کہ بہت توجہ ہوگی اس دفعہ، کہ کیا پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے اس کو آسان کرنے کی طرف حکومت بڑھتی ہے، چاہے اس کا فوری ریلیف نہ ہو. کیونکہ ایشو یہ نہیں ہے کہ جی ابھی تنخواہ بڑھ گئی. ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ ٹیکس کے نظام میں اور دوسرے جو مختلف ایشوز ہیں ان میں اس طرح کی آسانی پیدا کی جائے کہ پاکستان میں رہنے والے پاکستان میں سرمایہ کاری شروع کر دیں، کیونکہ اس کے ذریعے ہی نیا روزگار پیدا ہوگا. تو جس گھر میں آج 2 لوگ ملازم ہیں، اگر 4 لوگ ہو جائیں گے تو وہاں خوشحالی آئے گی، وہاں پہلے سے زیادہ جو ہے وہ آمدنی پہنچے گی، تو لوگ مہنگائی کا بہتر مقابلہ کرنے کے قابل ہوں گے. تو جو ایشو آئی تھنک زیادہ اس سے قطع نظر کی بہت اچھی بات ہے جتنی بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھتی ہیں. ٹیسٹ اب یہ ہوگا اگلے مالی سال میں کہ کیا پاکستان میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے اور اس انویسٹمنٹ کے نتیجے میں جو نیا روزگار ہمارے نوجوان مرد و خواتین کے لیے پیدا ہوتا ہے یا نہیں. اور اس میں پھر تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ فورن انویسٹمنٹ کا بھی ہے. جیسے سعودی عرب کی طرف سے ایک بڑی دیر سے آفر ہے کہ ایک ریفائنری وہ لگانے کے لیے تیار ہیں. اب ریفائنری لگانے میں صرف ایک سرخ فیتے کی رکاوٹ ہے نا، تو سرخ فیتے کو کاٹنا ہے ہمیں. اور اس سال آئی تھنک اگر 2026-27 کا سال ہے وہ سرخ فیتا کاٹنے کا سال ہونا چاہیے.
بالکل صحیح. اچھا سر، عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں خاصی کمی ہوئی ہے. ایسی خبریں فلوٹ ہو رہی ہیں کہ پروبیبلی حکومت بھی 30 سے 35% کا ریلیف دے دے. یہ فلوٹ ہو رہی ہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ آخر میں ہوتا یہی ہے کہ یا تو مزید لیوی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے یا کسی پسماندہ صوبے کی سڑک یاد آ جاتی ہے اور وہ تمام چیزیں ادھر شفٹ ہو جاتی ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ عوام کو مکمل ریلیف اس بار دیا جائے گا اگر آپ تک آپ کے دوستوں نے اس خبر پہنچائی ہو تو؟ جی، میں تو اس معاملے میں کافی پر امید ہوں کہ اگر یہ جو تیل کی قیمتوں میں کمی قائم رہتی ہے، کیونکہ سوموار کو دوبارہ مارکیٹیں کھلیں گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا. تو اگر تیل کی کمی میں ایک واضح ایک ٹرینڈ ہے، رجحان دیکھنے میں آ جاتا ہے، تو انشاءاللہ میکسیمم ریلیف عوام کو دیا جائے گا بجٹ کے ساتھ. بالکل صحیح. اور دوسری جانب جو قیاس آرائیاں NFC ایوارڈ کو لے کر چھوٹے صوبوں اور بلدیاتی قوانون کو آئین کی چھتری کے نیچے لانے کی باتیں ہو رہی ہیں، پیپلز پارٹی کو بھی اس پہ خدشات ہیں خاصے. آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خدشات اس بار حکومت دور کر پائے گی، کیونکہ ایک طرف MQM سے بھی تو وعدے کیے ہوئے ہیں؟ دیکھیے، آئی تھنک اس وقت تو بجٹ کا مرحلہ درپیش ہے. اس سے پہلے کچھ چانس تھا، لیکن مختلف ایشوز کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. تو آئی تھنک اس پہ کچھ وقت اب حکومت کو بجٹ کے بعد ملے گا کہ اس پہ ڈیبیٹ کی جائے. میں خود اس کا بہت حامی ہوں کہ پاکستان کی جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، ان کی خود مختاری اور ان کی فائنانسنگ، اس کو اب قانون میں یا آئین میں ضرورت ہو تو تحفظ دینا چاہیے. کیونکہ یہ سب ڈیبیٹ جو ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ نئے صوبے بنے نہیں بنے، اصل تو جو عارضہ ہے یا بیماری اس کا علاج ہم کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ عوام کو ان کے قریب ترین بہتر حکومت اور بہتر سہولیات ملنی چاہیے. تو اس کا حل نئے صوبے نہیں، بہتر جو ہے وہ مقامی حکومتیں ہیں.